اسٹوریز آف دا بائبل کی کہانیاں۔ آج کی کہانی ہے جیزس ریزز اے ویڈوز سن ان نین۔ یسوع نے نین میں ایک بیوہ کے بیٹے کو زندہ کیا۔ آج کی کہانی لوکا 7 باب اور اسی 11 اور 12 آیات میں سے لی گئی ہے۔ جب نین نامی قصبے میں خداوند یسوع مسیح داخل ہوئے تو وہ ایک جنازے میں شامل ہوئے۔ اس وقت تک ایک بڑا ہجوم ایک اور معجزہ دیکھنے کی امید کے ساتھ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک یسوع کا پیچھا کرتا تھا۔ بچوں، دعا کے لیے خداوند کے حضور جھکیں۔ آسمانی خدا، آپ کا شکر ہو، آپ کے کرم کے لیے، آپ کی رحمت کے لیے، آپ کی بخشش کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، آپ کی رہنمائی کے لیے، آپ کے سکون کے لیے، آپ کی بے لوث محبت کے لیے اور ہمارے نجات دہندہ ہونے کے لیے، آمین۔ اس کہانی میں بہت سے بچوں نے اس طرح محسوس کیا ہوگا۔ نائن کی بیوہ اس عورت کا نام نہیں ہے، لیکن اسے صرف اس کے گاؤں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ صرف لوکا کی انجیل میں یہ کہانی بیان کی گئی ہے۔ ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کی روحانی خدمت کو پیش کیا گیا ہے کہ وہ کس طرح اپنے معاشرے کے مایوس عام لوگوں تک پہنچے۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ خدا ہمیں جانتے ہیں اور ہماری پرواہ کرتے ہیں۔ لوکا کی انجیل 7 باب سے معجزے کو بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح یسوع مسیح ایک نوجوان کو دفن کرنے کے جلوس کو روکتے ہوئے اور معجزانہ طور پر ایک مردہ نوجوان کو زندہ کرتے ہیں۔ اس وقت جب گاؤں والے اس عورت کے بیٹے کو دفن کرنے کے لیے باہر لے جا رہے تھے، خداوند یسوع مسیح جلوس سے ملے اور اس پر ترس آیا۔ لوکا 7 باب 13 آیت۔ خداوند یسوع مسیح نے اس بیوہ کی پریشان حالت کو محسوس کیا۔ جی ہاں، جب خداوند یسوع نے اس عورت کا آنسو سے بھرا چہرہ دیکھا جب وہ جلوس کے پیچھے چل رہی تھی، یسوع نے اس عورت کے لیے بہت ہمدردی محسوس کی۔ یسوع نے بیوہ سے کہا، رونا مت، آیت 13 اور 14۔ یسوع مسیح نے پاس آ کر جنازہ کو چھوا اور جنازہ اٹھانے والے کھڑے ہو گئے۔ پھر اس نے حکم دیا، آئے نوجوان، میں تجھ سے کہتا ہوں، اٹھ۔ اور جو نوجوان مر گیا تھا وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور بولنے لگا، اور یسوع نے اسے اس کی ماں کے حوالے کر دیا۔ آیات 15 اور 16۔ قدرتی طور پر گاؤں کے لوگوں اور یسوع کے ماننے والوں کی بڑی بھیڑ حیران رہ گئی، کیونکہ ان کا سب کا غم خوشی میں بدل گیا۔ انہوں نے خدا کی تعریف کی، شکر ادا کیا اور خدا کو اس کا جلال بخشا۔ اس کہانی سے جو ہمیں اخلاقی سبق ملتا ہے، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم بے بس یا نظر انداز ہو رہے ہیں تو اکیلا محسوس نہ کریں، خدا سے دعا کریں۔ خداوند یسوع مسیح بیوہ کے پاس اس کی سخت ضرورت وقت آئے اور وہ ہمارے پاس بھی آئیں گے۔ اور دوسرا سبق جو ہم اپنے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کی مثال سے حاصل کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اپنے آس پاس کے دوسروں کو برکت دینے کے لیے پہنچنے کی اہمیت کو محسوس کریں اور ہر وقت